بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 581 ہے اور آج کا عنوان ہے بیماری میں بھی نیکیوں کا اجر جاری رہتا ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد من المسلمین يصاب ببلاء في جسده الا امر الله الحفظة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما كان محبوسا في وثاقي، سنن دارمی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر مقرر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا یہ بندہ بیماری کی وجہ سے میرے بندھن میں ہے، اس کے لیے ہر دن اور ہر رات وہی نیک اعمال لکھتے رہو جو وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور فضل کو بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بہت سی عبادات اور نیک اعمال انجام دینے سے معذور ہو جاتا ہے۔ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، نفلی عبادتیں کر نہیں سکتا، روزے رکھ نہیں سکتا، خدمت خلق کے کام انجام نہیں دے سکتا، اور دوسرے نیک اعمال جو وہ صحت کے زمانے میں انجام دیتا تھا، بیماری کی وجہ سے ان میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے مخلص بندے کو محروم نہیں فرماتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیماری کی وجہ سے اپنے معمول کے نیک اعمال انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح نیکیاں لکھتے رہو جیسے وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی نیت، اخلاص اور سابقہ عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر بندہ صحت کے زمانے میں عبادت کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، نیکی کے عادی کام کیا کرتا تھا، ریگولر کام کیا کرتا تھا، پھر بیماری اس کے لیے رکاوٹ بن گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اجر کو جاری رکھتا ہے۔ عبادت جاری نہیں ہے مگر اجر جاری کر دیا جاتا ہے۔ بیماری کو صرف تکلیف نہ سمجھا جائے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور رحمت سمجھا جائے۔ بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے یہ بیماری، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنتی ہے یہ بیماری۔ یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا کہ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، خواہ وہ بیماری ہو، غم ہو، فکر ہو یا معمولی سی چبھن ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حاضرین، اس حدیث سے ایک اور اہم سبق بھی یہ ملتا ہے کہ انسان کو صحت کے زمانے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جو شخص تندرستی کے دنوں میں نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ اور خیرات، خدمت خلق اور دیگر نیک اعمال کا پابند ہوتا ہے، بیماری کے دنوں میں بھی ان اعمال کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صحت کے باوجود نیکیوں سے غافل رہا ہو تو بیماری کے وقت وہ اس عظیم فضیلت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ فرصت اور صحت کے ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ یہ حدیث بیماروں کے لیے تسلی ہے، امید ہے اور حوصلے کا عظیم پیغام ہے۔ بیماری کے ایام میں مایوس ہونے کے بجائے صبر کیا جائے، دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، رب ذوالجلال کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی ایک بھی نیکی ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی قدر کرنے، تندرستی کے زمانے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے اور شکر و رضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔